اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے ہم سے دور کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ہمارا لیڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے, وہ ہمارے اندر ہے, ہماری خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. آج 9 مئی ہے, 9 مئی کو قرار دیتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے, لیکن 9 مئی کو یوم سیاہ بنانے والا کون ہے؟ یہ 9 مئی کرنے والا کون ہے؟ ہم اس قوم کو بتا کے دم لیں گے. ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ 9 مئی کیا, کس کے لیے کیا, کس کے خلاف کیا, انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ اس قوم کے سامنے آئیں گے. یہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے 9 مئی سے فائدہ لیا, انہوں نے ہی 9 مئی کیا. 9 مئی سے پہلے جو وارداتیں شروع ہو گئی تھی, ان وارداتوں کا ایک گواہ تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں, کیونکہ میں 9 مئی سے بہت پہلے والا ہوں. 9 مئی تو بعد میں ہوا, 9 مئی سے پہلے کیا ہوا؟ اگر میں نے زبان کھول لی, خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ نظام منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ ہمارا ظرف ہے, ہمارا ظرف ہے, اور ہمارے لیڈر عمران خان کی تربیت ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں. ہم اپنے ظرف سے بدنام نہیں کر رہے اس ملک کو, ورنہ 9 مئی سے پہلے جو وارداتیں تم شروع کر چکے تھے اس سے تمہیں کامیابی نہیں ملی, کیونکہ عمران خان کا نظریہ رگوں میں دوڑتا ہے. اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے, اس کو توڑنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے. پھر ایک 9 مئی ہو گیا, 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کی اب سب مذمت کرتے ہیں, 9 مئی کرنے والوں کی بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن اس 9 مئی کے بعد موقع ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر میں ہماری خواتین کی بے پردگی کی گئی, ہمارے لوگوں پر جیلی پرچے کاٹے گئے, ہمارے لیڈرز کو, ورکرز کو, خواتین کو گرفتار کیا گیا, ٹارچر کیا گیا. کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کیا یہ قوم اندھی ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا ہم جانور ہیں؟ اگر ہم چپ ہیں تو ایک ظرف کی وجہ سے اور اپنے لیڈر عمران خان کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے. 9 مئی 1 سال پورا ہو چکا ہے, 1 سال. اس پورے 1 سال میں جو کچھ ہوا, یہاں موجود ہزاروں لوگ اگر ثبوت دینے پہ آئے تو کس نے کالے کی, کس نے دھمکیاں دی, کس نے اغوا کیا, کس نے ٹارچر کیا, ایک ایک کا نام بھی ہمیں آتا ہے, ہمیں ان کے گھروں کا بھی پتا ہے, ہمیں ان کے بچوں کا بھی پتا ہے. یہ ثبوت ہمارے دلوں میں ہے ہمارے لیڈر کی وجہ سے. یہ ثبوت اگر باہر آ گئے تو خدا کی قسم بہت نقصان ہوگا اس ملک کا. ہمارا لیڈر اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا, وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج بھی میری, اس ملک کے ادارے بھی میرے, اس ملک کی پولیس بھی میری, یہ ملک بھی میرا, اور یہ ملک کے ادارے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کے لیے ضروری ہے. اصلاح کی بات کرتا ہے وہ, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں پٹیاں پڑھاؤ, آپ ہمیں راستے دکھاؤ, آپ ہمیں دھمکیاں دو. اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح کر لو. اگر اصلاح نہیں کرو گے اللہ الحق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب, آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے, آپ نہ کریں. آپ نے جو بات کی, میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بحیثیت عمران خان کا ورکر, پاکستان تحریک انصاف کا, پختونخوا کا صدر, آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ معافی مانگنے کا آپ نے کہا. اگر آپ ثابت کر لیں کہ گناہ ہمارا ہے, ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں, لیکن اگر ہم ثابت کر لیں کہ گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا؟ آپ میرے محافظ ہیں, مجھے بتائیں. آپ میرے محافظ ہیں, مجھے بتائیں کہ مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ میرا گناہگار, میرے گناہگار کا تعین کون کرے گا؟ میرے محافظ, مجھے بتاؤ. میں یہ بات اس حلف کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پوری قوم سن لے کہ نہ کرسی کے لیے نہ اقتدار کے لیے عمران خان نے سیاست کی ہے, نہ ہمیں سکھائی ہے. اگر ہمیں حکومتوں کا, کرسیوں کا شوق ہوتا تو عمران خان کبھی بھی اپنی 2 حکومتیں نہ گراتا. ہم نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ ہم حکومت والے نہیں, کرسی والے نہیں, ہم نظریے والے ہیں. مجھ سے کون معافی مانگے گا اس چیز کی کہ جو لاکھوں لوگوں کے گھروں میں میری بہنوں اور میری ماؤں کی اور میری بیٹیوں کی بے حرمتی کی ہے؟ وہ کون تھے؟ کہاں ہے وہ کب معافی مانگیں گے؟ اب میں نام بتاؤں ان کے, سب کو پتا ہے نام. معافی کی باتیں نہ کریں. معافی دینے والی وہ ذات ہے, اور یہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ کے اوپر. ہاں, ہمیں عمران خان نے یہ سکھایا ہے کہ معاف کرنے والے بنو. ہم نے حکومت ہوتے ہوئے بھی سب کو معاف کیا ہے. یہ ہے ہمارا ظرف. آپ کے ظرف کا انتظار ہے, آپ میرے محافظ ہیں. مجھے آپ کے ظرف کا انتظار ہے, آپ کے جواب کا انتظار ہے. آپ میرے محافظ ہیں. آپ تو یوں کریں,
آپ تعین کریں اور پھر میرا گناہگار میرے سامنے لائیں. اگر میں گناہگار ہوا تو پھانسی دینا اس چوک کے اوپر, لیکن میرا گناہگار بتا دو. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. 8 ضلعوں میں آپ نے میرے پہ FIR کاٹی ہے. اگر ایک ضلع میں بھی آپ میری ایک پکچر دکھا دیں اس دن یا ویڈیو دکھا دیں, خدا کی قسم پوری کی پوری طریقے انصاف کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کروں گا. صرف معافی نہیں, پھانسی لٹکوں گا, پھانسی میں لٹکوں گا, لیکن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ورنہ میرے پہ جو پرچے کاٹنے والے, میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بات کا مطلب ہے ہم سب کی یہ بات ہے. میرے پہ وہ جیلی پرچہ کاٹنے والا بتائے گا کہ اس کو پرچہ کاٹے گا کس نے کہا تھا, وہ ہے میرا مجرم. آپ معافی منگوائیں گے میرے محافظ صاحب یا میں خود سے معافی منگواؤں؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی منگواؤں سے؟ میں نہیں چاہتا. یہ آپ میرے محافظ ہیں, آپ معافی. وہ ننھا عمار, وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہا تھا, اس کا باپ ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا, ملزم ہے. ایک ملزم کے ساتھ ڈاکٹروں نے کہا چھوڑ دو, ملنے دو, باپ کو دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ بالکل کومے میں چلا گیا, آپ نے اس کے باپ کو بھیجا. اس شہید عمار بچے کی معافی کون مانگے گا؟ اس کو مارنے والا کون ہے؟ ضلع شاہ کا مارنے والا کون ہے؟ ایک نارمل آدمی نہیں تھا وہ. عمران خان کے جنون میں اسے نعرے مارے, اس کو قتل کر دیا گیا. اس کا قاتل کون ہے؟ اس کے شہادت کی معافی کون مانگے گا؟ میرے 16/9 مئی کے شہیدوں کو جو کسی بھی تنصیبات کے اندر بلڈنگ میں نہیں تھے, باہر کہیں اپنی احتجاج کرتے پرامن, ان کے خاندان سے معافی کون مانگے گا؟ ان کا مرنے والا کون تھا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے دل میں جو راز دفن ہے وہ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے میں دفن رکھوں. وہ زخم جو میرے دل میں ہے میں دفن رکھوں تاکہ نفرت نہ پھیلے میری عوام میں میرے اداروں کے خلاف. اور آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں, آپ مجھے پھر تڑیاں دیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے کوئی دھمکی مان کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ بھول ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 1000 کرسیوں پر. جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے, نظریے سے دور لے جائے, میں ایک بار نہیں 1000 بار لعنت 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 بھیجتا ہوں. دوسری دھمکی گورنر راج کا پھر جواب یہ ہے, خدا کی قسم پختونخوا میں گورنر راج لگایا, ہم پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا, گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا. پھراؤ. لیکن یہ دھمکیاں ان کو دیں جو کرسیوں کے بھوکے ہیں, جو یہ آپ کے لولے لنگڑے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر. یہ دھمکیاں ان کو دو جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے, جن کے گھروں میں حرام پڑا ہے. شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی حلال ہے اور ہمارے خون میں بھی حلال ہے. ہم نہیں ڈرنے والے ان سے. دھمکیاں نہیں چلے گی. ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا پختونخوا میں, پھر بھی چوری ہونے کے بعد اتنا بڑا مینڈیٹ ہے, آپ ہم پہ مسلط کریں گے, ڈیلیں کر کے, بندر بانٹ کر کے, چوروں لٹیروں کی پارٹیوں کا کوئی پتہ لگا کر, اور دھمکی دیں گے کہ گورنر راج وہ عوام کا راج ہے, ادھر یہ عوامی راج ہے, یہاں عوام کا راج چلے گا. آج کل ڈیزل پیٹرول بن کے جہاز میں تیل ہمارے لیے اڑا رہا ہے, تھوڑا صبر کر لو. حق کے راستے پر جہاز اڑا ہوا ہے عمران خان کے لیے, ہمارا لیڈر عمران خان ہے, اس لیے ہم ان نعروں سے فی الحال اجتناب کرتے ہیں. جب دوبارہ اپنی پرانی رن وے پہ آئے گا پھر شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ نکمو, نکھٹو, نالیکو, اگر تمہارے بس میں ایک چیز نہیں ہے, خدا کا واسطہ مانو, میرے ملک کے معاوضوں, ایسے لوگوں کو ہٹاؤ ہمارے سے. ہمارے پہ مسلط کر کے آپ نے ہمارے غریب کی روٹی چھین لی, بجلی چھین لی, گیس چھین لی, روزگار چھین لیا, معیشت تباہ کر دی, ملک کی خود مختاری تباہ کر دی. آپ ہوش کے نہ آگے بڑھو. تم ایک قدم بڑھو گے, یہ وہ عمران خان کی وہ قوم ہے جو خان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ 4 قدم آگے بڑھے گی. عمران خان کو رہا کرو, سامنے بٹھاؤ, مسئلے حل کرو, مینڈیٹ واپس کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی, تو پھر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, ہم کہتے ہیں دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا ہے, تاریخ کا بدترین دھاندلا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ, ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے اس کا؟ عوام کا ووٹ. آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہمارا وہ شہید, ہمارا وہ فخر, صوبے کا فخر کرنل شیر خان کے اس کے مجسمے کو ہم نے توڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری عوام کو یہ لگتا کہ ہم یہ لوگ ہیں تو ثوابی میں ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. مردان ڈویژن 7 ہے, ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. اس دھاندلے کے باوجود یہ آپ کا غلط بیانی ہے, آپ ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نہیں, یہ کوئی اور ہے. ہمارے شہید جس سے بھی وہ مجسمہ اٹھایا, پہلے تو وہ مجسمہ کرنل شیر خان کا تھا نہیں, میں ثابت کروں گا. اس کی ماشاءاللہ سنت رسول کی داڑھی تھی. وہ مجسمہ کو دوبارہ لگا ہوا تھا, پرانا فوٹو نکال لو. وہ مجسمہ کہیں سے بھی کرنل شیر خان کا نہیں تھا, کہیں سے بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے کسی وردی والے فوجی بھائی کا ہوگا. غلط ہے, ہم کہتے ہیں غلط ہے, لیکن کتنا غلط ہے
اتنا غلط نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. میں نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے کہا. 9 مئی کو میرے لیڈر کو گھسیٹ کر کون لے گیا, اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کون تھا؟ مجھے جواب دو. وہ کون تھا جو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے لے گیا, گھسیٹ کے لے گیا, گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کر کے لے گیا؟ اس کا تو بتاؤ کون تھا, کون تھا, کون تھا؟ بتاؤ پہلے. نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تم بھی ساتھ ملے ہوئے ہو. پھر میں یہی کہوں گا, بتاؤ وردی میں وہ لوگ کون تھے, میں مانگوں گا معافی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری کی ہے, انلیگل گرفتاری کی ہے. تم نے غلط گرفتاری کرنے والوں کو سزا کیوں, ان سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب, ان سے بھی تو مطالبہ کر لو. ہم تو حاضر ہیں, ہم تو حاضر ہیں. پہلے بھی بھگتا چکے ہیں, کچھ اور بھی بھگتا لیں گے. زندگی اور موت کے بیچ میں اتنی سی ایک لکیر ہے, وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم وہ ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں. اعلان کر رہا ہوں کہ دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے, پوری طریقے سے آپ کی پھانسی علی امین کھائے گا, اپنے زور پہ, اپنے دم پہ اور اپنے گلے میں کھائے گا. باقی سب کو ختم کر دو. اور اگر تم ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, سن لو, اگر تم غلط ہوئے تو میں یقین دلاتا ہوں بڑے مجمع میں کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں, اس کے ذات کو میں جانتا ہوں, وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دے گا. یہ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں. میدان بھی ہے, سوار بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری بات وہی ہے, حق پہ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ. اب نعرہ مار کے بتاؤ کہ کیا آپ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے ساتھ دو گے؟ آگے بڑھو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟